الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ اقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تعلیم دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان انبیاء کا طریقہ کار اختیار کرتے رہیے۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، سو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کا معاوضہ نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں دو باتیں بیان کی۔ پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ نے بتایا کہ آپ انہی کے طریقے پر یعنی انبیاء کے طریقے پر ہی چلیے، کیونکہ یہ ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی آئے تھے، سب کا دعوت کا مرکزی جو محور اور پہلو تھا وہ توحید ہی تھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کہہ رہا ہے، آخری نبی کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان انبیاء کے طریقے پر چلیے، یعنی دعوت کا کام آپ بھی ویسا ہی کیجئے، توحید ویسا ہی پھیلائیے جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام پھیلاتے ہوئے آئے ہیں۔ یہ معنی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ جو پچھلی شریعت میں باتیں تھیں، جو احکامات تھے، ان کو اختیار کر لیجئے، نہیں ہے۔ شریعت کی پچھلی وہ باتیں اختیار کی جائے گی جو اسلام میں رکھی گئی ہے، منسوخ نہیں کی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ اے لوگو تم بنی اسرائیل کی بات بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ بنی اسرائیل کی، جس کو اسرائیلیات کہتے ہیں، انہی روایتوں کو لیا جائے گا، انہی باتوں کا اختیار کیا جائے گا جو ہماری شریعت اسلام کے مطابق اور موافق ہوگی، اور جو ہماری شریعت کے مطابق اور موافق نہیں ہوگی ان باتوں کو نہیں اختیار کیا جائے گا۔ آج معاشرے میں اس کی تفریق نہ کرتے ہوئے بعض علماء ایسے واعظین ملتے ہیں جو اسرائیلیات کو بلا تحقیق کے بیان کر دیتے ہیں، اور کئی ایسی باتیں ان کی معاشرے میں سننے میں آتی ہے جو شریعت کے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے فرامین کے خلاف بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولا حرج کہا ہے، اس بیس پہ کہا ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبیوں کو جو انبیاء کرام علیہ السلام نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا توحید کے معاملے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے، آپ بھی وہی مرکز اختیار کیجئے۔ نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جملہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، آپ ان سے کہیے کہ ما اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ دین بتا رہے ہیں، شریعت بتا رہے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ میں معاوضہ نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر اللہ رب العالمین مجھے دے گا۔ یہ مقصد یہ تھا کہ کہیں یہ لوگ گمان نہ کرنے لگے کہ اجر کی وجہ سے اللہ کے نبی جو ہے بدلے کی وجہ سے ہمیں کئی معبودوں سے ہٹا کر ایک معبود کی طرف لے کر جا رہے۔ اسی لیے کلیئرشن تھا کہ آپ ان سے کہیے کہ مجھے تم سے کوئی اس کا عوض نہیں چاہیے، میں اس کا عوض اللہ رب العالمین سے لوں گا۔ بعض فقہا نے اسی آیت سے جو ہے یہ بات نکالی ہے کہ اگر بندہ اللہ کا کلام کہیں سناتا ہے، اسی طرح اس کو جو ہے اللہ کے احکامات کو معاشرے میں بتاتا ہے، پھیلاتا ہے،
تو اس کے اوپر اس کو اجر لینا کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ نے اس میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممنوع تھا، لیکن یہ شریعت میں اجازت عام لوگوں کے لیے اسی سے فقہا نے نکالی ہے۔ اب غور کریں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے، اس کی تفصیل جو ہے ایک حدیث سے بھی ملتی ہے۔ آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا، چند صحابہ کرام کی ایک ٹکڑی ایک مقام پر گئی ہوئی تھی۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ شریعت کا اصول ہے، یہ شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ کہیں اگر آپ کے یہاں پہ کوئی مہمان آتا ہے، خاص طور سے باہر کا آتا ہے، اگرچہ آپ اس کو پہچانتے نہیں ہیں اور وہ بھٹک رہا ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک بندہ اس کو گائیڈنگ کر دے، اس کو جو ہے رہنمائی کر دے، اگر ہمارے دین سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ جو ہے یہ چند لوگ گئے تھے، اس ٹکڑی ایک ٹکڑی پہنچی وہاں پر۔ اب وہاں پر پہنچنے کے بعد انہوں نے، اس گاؤں والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنی طرف رہتے ہیں، تم اپنا رہو۔ تو انہوں نے اپنا اپنا خیمہ لگا کے وہاں پر وقت گزار لیا۔ اب اتفاقاً جو ہے گزار رہے تھے، صحابہ کرام تھے، تو ان میں سے ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ہمارے بادشاہ، یعنی سردار جو ان کا تھا، قبیلے کا سردار جو تھا، اس کو جو ہے ایک سانپ نے ڈس لیا ہے، کوئی ایسا بندہ ہے تم میں جو اس کے زہر کو نکال دے؟ ایک صحابی سوچتے ہیں، نا یار، ان لوگ نے تو پہلے تو ہم کا خیال کیا نہیں، اب موقع ملا ہے، بولے موقع کو چوکا لگانا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بولے ہاں ہاں میں ہوں، میں جانتا ہوں۔ صحابہ کرام دیکھیے اللہ کے کلام پہ کتنا یقین اور بھروسہ تھا۔ اسی لیے آپ قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ اسراء میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا قرآن، شفا، اس میں شفا ہے۔ آپ کسی بھی بیماری کے لیے نیت یقین سے آپ دعا کیجئے، اللہ رب العالمین اس کلام سے شفا دے دے گا۔ کوئی بھی کلام، اللہ کا کوئی بھی کلام، خاص طور سے سورہ فاتحہ کی تو فضیلت الگ سے ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے صحابی وہاں پہنچے، اور جہاں اس نے سانپ نے، یا ایک روایت میں بچھو کا بھی تذکرہ ملتا ہے، بہرحال جو بھی ہو، تو اس نے جو ڈسا ہوا تھا اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کر انہوں نے دعا پڑھ دی، اور دعا میں کیا پڑھا؟ سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھی، دم کی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے اپنے کلام میں اتنی تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ ان کا سورۃ الفاتحہ پڑھنا اور اس زہر کا باہر نکل جانا۔ ظاہر بات ہے قبیلے کا سردار تھا، بہت خوش ہو گیا، خوشی کے مارے اس نے ایک پورا بکری کا ریوڑ ان کے حوالے کر دیا۔ یہ ہمارے اسلاف ہمیں سبق دے رہے ہیں، صحابہ کرام، کہ جب معاملہ نہ سمجھ میں آئے تو اپنی منطق نہیں چلانا چاہیے، اپنی منطق نہیں چلانا چاہیے، شریعت کی معلومات لے لینا چاہیے۔ اب انہوں نے کیا کیے کہ وہاں سے جب ریوڑ ملا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ لاؤ ذبح کر، نہیں، جب تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ حل نہیں کرا لیں گے، یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، جب تک استعمال نہیں کریں گے۔ پورا ریوڑ ہانک کر لے کر آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا، ہم نے ایسا ایسا کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم اس کا حصہ لگاؤ، اور اس میں سے وَضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا، میرا بھی ایک حصہ متعین کر دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں علماء نے جو فقہا نے بات کہی ہے بالکل لیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے اس کے لیے مختص کر دیا تھا ان لوگوں کے لیے، تو شریعت میں رہل اس کی گنجائش ہے کہ انہیں قرآن کی تعلیم دیں، یا شریعت کی اگر کوئی تعلیم دے اور اس میں اجرت لینا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے یہاں بعض جہلہ ایسے آتے ہیں جو شریعت کی معلومات تھوڑی کم رہتی ہے یہ، اور اس کے بعد جو ہے معاشرے میں ارے یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ قرآن سنان کا اجر لے رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بتا دیا، اور ایسے کئی ایک ہے حدیث ملتی ہے۔ بہرحال اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور یہ بھی ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے جو بابرکت ہے، اس سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تاکہ اہل مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو آپ تبلیغ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت جو نازل ہوئی، اس میں اشارہ تھا کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ آپ غور کریں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ کتاب ہے جو ہماری طرف سے نازل کرتا ہے، اور اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی توریت، زبور، انجیل، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ تصدیق قرآن کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ اس سے پہلے جو کتابیں تھیں اس کے اندر تحریف، تبدیلی ہو چکی ہے، تغیر ہو گیا ہے، اس لیے اب وہ شریعت نہیں باقی رہے گی جس کے اندر یعنی تغیر اور تبدیل ہو گئی ہے۔ اب آخری شریعت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اسی کو اختیار کرنا ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے اس کے آگے کہا ہے کہ آپ
اہل مکہ اور اس کے مضافات کے جتنے لوگ ہیں سب کے لیے آپ ہدایت ہے، یعنی پوری دنیا کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی اور رسول بنا کر آئے تھے، اور آپ کو جو قرآن ملا ہے یہ ساری دنیا والوں کے لیے ملے، سارے جہان والوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں آیت نمبر 158 میں اس کی طرف اشارہ دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم تمام لوگوں کی طرف، یعنی جو اس وقت موجود تھے، جو بعد میں آئے، جو آج ہیں، اور جو قیامت تک جتنے انس جن آئیں گے سب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رسالت آئی ہے، یہ نبوت پہنچی ہے، اور نبوت تمام لوگوں کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو نبی ہوتے تھے وہ اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن میں ہوں جو ساری امت کے لیے قیامت تک کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو آگے اللہ فرماتا ہے ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، تین چیزیں بیان کی ہے، یہ آیت نمبر 93 ہے۔ اللہ نے تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو من گھڑت باتیں بنا کر غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، یا اپنی طرف سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال یعنی احکامات میں تبدیلی کرتے ہیں، وضع کرتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے چوتھے وہ لوگ بھی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرآن جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں، ان کا تذکرہ بتایا گیا کہ ان سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے۔ جو چار چیزیں بتائی گئی ہیں، اللہ نے یہ چاروں چیزوں کو بیان کیا ہے، اور بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ ان سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے۔ اگر ان کے اندر کسی کے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہ کہ میں اپنی طرف سے حلال و حرام میں فرق کرنا، تمیز کر دینا، اور غیر اللہ کو شریک کرنا اللہ کے ساتھ، اسی طرح جو ہے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا، اور یہ کہ قرآن کے جیسا ہم بھی کچھ کلام پیش کرتے ہیں، اگر ایسا کوئی کہتا ہے یا کرتا ہے تو سب سے بڑا جھوٹا اللہ نے اس کو گردانا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا ہے کہ کرتوت کن کی ہوتی ہے؟ جن کو آخرت پر یقین نہیں ہوتا ہے۔ یہ کرتوت کس کی ہوتی ہے؟ جس کو جو ہے ظلم کا ڈر نہیں لگتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور تیسرے ان کی کرتوت ہوتی ہے جسے آخرت میں جواب دہی کا ڈر نہیں ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ وہ لوگ یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے بہت سخت الفاظ کہے ہیں۔ حضرت حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کافروں جو یہ لوگ ہیں، جو کیٹیگری کے چار لوگ ہیں، ان کی جاں کنی کے وقت جو ہے، یعنی جب ان کی موت کا وقت آتا ہے سکرات کے عالم میں، تو ان کی روح جو ہے اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے نکلواتا ہے، تو بہت ہارڈ اور سخت انداز میں نکالی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب فرشتے ان کے پاس آتے ایسے لوگوں پر جو انکار کرنے والے ہیں، یا تو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یا اللہ کے کلام میں تحریف کرنے والے ہیں، یا جھوٹا کلام پیش کرنے والے، من گھڑت باتیں بیان کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جب فرشتے آتے ہیں ان کا موت کے وقت، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کی جو روح بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، جو روح ہے نا وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، فرشتے ان کو پکڑتے ہیں اور کھینچ کے نکالتے ہیں، اور جسم کو کہتے ہیں باہر نکال اس روح کو، اور بڑا کھینچ کے غصے سے نکال کے کہتے ہیں اب جا تو جو ہے بدعمل روح، اب تیری جگہ بدعمل ہے۔ اس طرح سے جو ہے اس کو اللہ رب العالمین کے جو مقام ہے سجین اس میں لے آ کے ڈال دیتے ہیں۔ بہرحال پھر اللہ رب العالمین نے میدان محشر کا نقشہ کھینچا ہے، اور اس میں فرماتا ہے تم ہمارے پاس اکیلے ہی آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اللہ نے محشر کا جو نقشہ کھینچا ہے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ کہتا ہے تم ہمارے پاس اکیلے ہی آئے ہو جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو کیسا آتا ہے؟ سنگل آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس جب جائے گا تو سنگل ہی جائے گا۔ آپ غور کریں، سب لوگ جب اٹھ جائیں گے محشر میں جمع ہوں گے تو حساب کے واسطے فردن لوگ اللہ کے پاس جائیں گے، اور اللہ رب العالمین سب کا فردن اکیلے حساب لے گا۔ بات غور کرنے کی، آج ہمارے ذہن میں نہیں آتا ہے کہ کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کا اللہ حساب کیسے لے گا۔ ہم اور آپ اس کو جو ہے ٹیکنالوجی سے دیکھ سکتے ہیں، اللہ کی قدرت جو ہے اس سے بہت بالا تر ہے۔ اللہ تو چاہے تو کن بول کے سب کو ایک ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ ہم اور آپ ٹیکنالوجی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو کمپیوٹر پر بیٹھتے ہیں تو کمپیوٹر میں ایک کلک کرو تو ایک نام کے سب آ جاتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح جو ہے اے دیکھنا ہے تو اے سے کیا دیکھنا ہے، بی سے کیا دیکھنا ہے، یہ تو اللہ نے یعنی ایک چھوٹی سی ہمیں نعمت دی ہے تو ہم یہ استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے اس طرح سے جو ایک کا ایگزام لینا یا ایک کا امتحان لینا یا پوچھ کرنا یہ بہت ہی آسان ہے، اور جب ایسا بندہ جائے گا تو اس وقت بہت افسوس کرے گا۔ اس لیے اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ وہاں کوئی کسی کا جو ہے پرسان حال نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اکیلا جب جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا کوئی شفاعتی بھی نہیں بنے گا۔ یہاں کنڈیشن یہ ہوگی جب پہنچے گا اللہ کے پاس، جب قبر سے اٹھے گا
تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی تذکرہ کیا ہے، احادیث میں بھی آتا ہے کہ وہ ننگا ہوگا، برہنہ اللہ کے پاس پہنچے گا، اور اسی طرح پیر بھی ننگے ہوں گے۔ ایسی کنڈیشن میں ایک دم یعنی پریشان حال کی حالت میں پہنچے گا۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر جب مرد اور خواتین دونوں اکٹھا ہو جائیں گے تو کیا پھر مرد یا خواتین مردوں کی طرف اور یعنی مرد خواتین کی شرم گاہوں کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم بعضا، اتنا شدید اور خطرناک منظر ہوگا، اتنا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ اس کا ہم چھوٹا سا جائزہ دیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ اللہ نے ہمیں ایک چھوٹا سا جائزہ دکھایا ہے۔ کووڈ چل رہے تھے ہم دور سے، دیکھیے کیا کنڈیشن تھی، یہ نفسا نفسی کا عالم تھا کہ نہیں؟ یہ مسلمانوں کو اور ہر انسان کو سبق لینا چاہیے کہ خاص طور سے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے ہیں انہیں سبق لینا چاہیے کہ گویا اللہ ان کو سبق دیتا ہے۔ یہ چھوٹا سا منظر جو چند دنوں کے اوپر مشتمل تھا، یا چند دنوں پہ ہی کہیے جو ہارڈ معاملہ آیا تھا، تو یہ کنڈیشن ہو گئی تھی کہ باپ بھی اگر گھر میں آتا تھا تو بچوں سے ملاقات نہیں کر رہا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے یہ نقشہ کھینچا، ہمیں بتا دیا کہ اے امت کے لوگوں، اے انسانوں جاگ جاؤ، قیامت کا منظر اس سے بہت ہی خطرناک ہوگا۔ یہ تو وقتیہ تھا، اللہ رب العالمین نے اپنے رحمت سے ہٹا دیا ہے، لیکن بہرحال یہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دے کر گیا ہے جسے کووڈ کہتے ہیں۔ بہرحال پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اپنی قدرت، تخلیق اور کمال قدرت کا چند نمونہ اللہ نے بتایا ہے کہ دانے کو اللہ رب العالمین زمین سے نکالتا ہے، اسی طرح زندہ کو مردہ کرتا ہے، مردے کو زندہ کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین مردے کو زندہ اور زندے کو مردہ آپ سمجھتے ہیں، جیسے کہ مثال لے لو اس کی کہ انڈا ہے، یہ مردہ ہے، اس سے اللہ رب العالمین مرغی نکالتا ہے، زندہ ہوتا ہے، اور زندہ مرغی ہے اس سے پھر اللہ رب العالمین انڈا نکالتا ہے۔ ایسے زمین لے لیجئے، مردہ زمین ہے، اس میں کچھ ڈال دیجئے بیج، وہ زمین اگاتی ہے اناج۔ یہ جو ہے مردے سے زندہ نکالنا، اور اسی طرح اس کا برعکس بھی کیا جاتا ہے۔ بہرحال پھر اللہ رب العالمین نے سب تمام اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے بعد کہا کہ اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ ان کے ذریعے سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ستارے کیوں بنائے ہیں؟ چاند سورج کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے تاکہ جو ہے مہینے اور سال معلوم کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے چاند سورج بنائے ہیں نا تاکہ یہ مہینے اور سال بتاتے ہیں، اور واقعی دیکھ لیجئے جب سے اللہ نے بنایا ہے، جب سے مہینے سال ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے ججمنٹ لگ جاتا ہے کہ یہ فلاں ڈوبے گا تو اتنا ہوگا اور فلاں جگہ نکلے گا تو ایسا ہوگا۔ بہرحال اللہ نے ستارہ کیوں بنایا ہے؟ اللہ نے اس کا بھی اشارہ دیا ہے تاکہ بر اور بحر، خشکی اور سمندر پہ جب تم چلو تو راستہ طے کر لیا کرو۔ آج بھی ہم دیکھ لیجئے ہمارے ہی بچپن میں، یا آپ حضرات جو اور جو بزرگ ہیں ان سے پوچھیے، ہمارے والدین سے پوچھیے کہ بھائی پہلے لائٹ تھی کیا؟ نہیں تھی، پھر رات میں کیسے سفر کرتے تھے؟ ارے اوپر چاند دیکھ کر چلے جاتے تھے، آسمان میں تارے دیکھ کے ججمنٹ لگ جاتا تھا۔ یہ سب اللہ رب العالمین نے نظام بنایا ہی اس کے لیے تاکہ اس کے ذریعے سے، اور آج بھی اتنے ٹیکنالوجی کے دور میں بھی جب آپ کہیں سفر کریں تو جو ہے اسی کے ذریعے سے سینسر بنایا گیا اور وغیرہ تحقیقات ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ سب فائدے جو اٹھائے جا رہے ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے ہی اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے خشکی اور بر میں، یعنی بحر میں اور بر میں جو ہے سفر کرنے کے لیے راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ کس کو بنایا تھا؟ ستاروں کو۔ آج معاشرے نے اس کے برعکس بنا لیا ہے۔ ہم اور آپ غور کرتے ہیں، اگر علامہ شوکانی رحمۃ اللہ غالباً اس میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے ستاروں کو جو بنایا ہے اس کے جو ہے 3 مقاصد اللہ نے بتائے ہیں۔ ایک تو جو ہے آسمان کی زینت کے لیے، ایک جو ہے راستہ طے کرنے کے لیے، اور ایک اور ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے ستاروں کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے جو بتایا ہے پہلے کہ یہ ہے شیطان کو مارنے کے لیے۔ یہ تین ہے اللہ نے مقصد بتائے کہ جو ہے پہلے راستہ دیکھنے کے لیے بر اور بحر میں، اسی طرح جو ہے شیطان کو مارنے کے لیے، اور روشنی جو ہے آسمان کی زینت کے لیے۔ علامہ شوکانی اور دیگر مفسرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس کے علاوہ چوتھا کچھ معنی لیتا ہے اس سے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، ستارے یا سورج کے جو مقاصد اللہ نے بیان کیے اس سے ہٹ کر کچھ مسئلہ اگر نکالتا ہے خاص طور سے ستاروں سے تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ آپ کو ایک نقطہ بتا دوں اس کے بعد میں آتا ہوں اس کی طرف کہ یہ ستاروں سے مارا کیوں جاتا ہے۔ آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین اپنا کچھ خاص پیغام فرشتوں کے ذریعے سے دنیا میں بھجواتا ہے کہ فلاں جگہ بارش برسانا ہے، فلاں کو یہ دینا ہے، تو اس جو ہے اللہ کے فرمان کو اچکنے کے لیے یہ شیاطین جو ہے جا کر آسمان میں کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی پہنچ ہے پہلے آسمان تک، اور کان لگاتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور سنتے ہیں، سننے کے بعد وہاں سے جو پھینکا جاتا ہے نا ستارہ ٹوٹ کر آتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے کیسے بدعقیدگی پھیلائی گئی ہے،
جو چیز شیطانیت ہے اسے دین بتا دیا گیا. کیسے معلوم؟ بعض لوگوں کے اندر مشہور ہے، خاص طور سے مسلمانوں میں بھی چیز آ گئی ہے کہ بھائی ٹوٹتا ستارہ ہے دعا مانگ لو. ٹوٹتا ستارہ ہے نا معاشرے میں مشہور، ٹوٹتا ستارہ دعا مانگ لو. یہ ٹوٹتا ستارہ جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظام ہے شیطان کو مارنے کا. یعنی وہاں سے شیطان بھاگ رہے ہیں اور لوگ انسان وہاں پہ دعا کر رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بدعقیدگی یہ پھیلائی گئی ہے معاشرے کے اندر. بہرحال تو یہ ایک چیز مسئلہ ہے. تو جب وہ شیطان وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنواتا ہے، جب ایک آدھ کوئی چیز سن لیتے ہیں تو جو عراف آتے ہیں نا، جو نجومی، ایسے لوگ کے پاس آ کے بول دیتے ہیں کہ فلاں کو ایسا ہونے والا ہے. اب وہ دھیرے دھیرے شیطان جو ہے اپنے کام پہ لگا رہتا ہے، وہ فلاں کو دھیرے سے اس عراف کے پاس لاتا ہے. اب وہ عراف 10 باتیں بتاتا ہے، 10 میں سے وہ ایک فارمولہ جو شیطان وحی کیا ہوا رہتا ہے اس کی طرف، جو بھیجا رہتا ہے، الہام کیا ہوا رہتا ہے، وہ شیطان وہ بتا دیتا ہے اس کو. اب انسان جو ہے سب سوچتے سوچتے جب 10 سنتا ہے اور اس میں سے ایک صحیح ہو جاتا ہے نا، ارے یار واقعی صحیح کہہ رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا من جاء عرافا فصدقہ فکذب بما ارسل علیہ، کہ جو عراف نجومی کے پاس جائے اس کی تصدیق کرے تو گویا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ پر یقین نہیں کرتا بلکہ عراف پر. اور ایسے معاشرے میں ہو رہا ہے. بہرحال ایک چیز اور ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے، اس کو بھی سمجھ لیں. جیسے ہی خاص طور سے جو ہے اس ستارے کا جو معاملہ ہے ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں بھی ہے. گرچہ کیسا ہے، یہ اصل میں جو ہے ستارہ پرست قوم جو تھی انہوں نے دھیرے سے اس کو داخل کیا مسلمانوں میں. آج دیکھیے ہمارے یہاں شادی بیاہ کا معاملہ ہو تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، فوراً کیلنڈر لے کے بیٹھتے ہیں. دیکھو بھائی شادی میں ہاں فلاں تاریخ، تو ہمارے جو ہے نا 2-4 میں سے ایک ایسا بزرگ رہتے ہیں، ارے نہیں اقرب ہے. کیا بولتے ہیں بھائی؟ اقرب ہے، اب یہ نہیں کر سکتے، اس مہینے میں اس تاریخ کو نہیں کر. اقرب ہے کس نے بنایا؟ معلوم یہ ہوتا ہے، علامہ شوکانی و محسنین کہتے ہیں اگر کسی کا یہی یقین ہے کہ یہ اقرب کی وجہ سے اپنا معاملہ چینج کر رہا ہے تو سمجھ لینا چاہیے وہ گمراہی میں پڑ چکا ہے. اس لیے جو ہے اقرب وقرب جو ہے سب یہ انسانوں نے بنایا ہے، اقرب وقرب. اور آپ غور کریں، اقرب کرتے کرتے کئی جگہ ایسے بھی سننے آیا ہے کہ مسئلہ یعنی بجائے بننے کے بگڑ گیا ہے. بھائی دلہن والے مان نہیں رہے، بھائی دلہے والے مان نہیں رہے، ہماری تاریخ پکڑ نہیں رہے، وہ تو یہ ہے وہ ہے، یا تو پھر جو ہے ارے وہ اقرب میں کرنا چاہتے ہیں. ایسے جو ہے خرابیاں جو معاشرے کے اندر داخل ہوئی ہے اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے. بہرحال جو شریعت نے فائدے بتائے ہیں انہیں کو اختیار کرنا چاہیے. پھر انسان کی تخلیق کی طرف اللہ رب العالمین تخلیق کا منظر پیش کرتا ہے کہ انسان کو کیسے پیدا کیا اللہ نے. آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اس کے بعد سلسلہ جو نطفے سے لگایا. دیکھ لیجیے اللہ رب العالمین کی قدرت، یہاں پیٹ سے جو ہے مرد کا پیٹ سے یہاں سے نکل کے جو ہے رحم میں جاتا ہے اور اللہ رب العالمین پورا نظام چلا رہا ہے. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ بندے کو، انسان کو اپنی حقیقت ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے کہ کیسے تو دنیا میں آیا ہے. تو انسان پھر کبر و غرور اور نافرمانی میں نہیں پڑتا ہے. پھر فرماتا ہے مخلوق کی نگاہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ ان کی نگاہوں کا ادراک کرتا ہے. یہ کیا ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل کل رکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے اللہ کے احکامات کو سمجھنے والا بنائے، قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق رکھے. اللہ ہمارا خاتمہ بھی شریعت کے مطابق ہی، سنت کے مطابق ہی فرما دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گلاس لاؤ تو